الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. حضور کی بارگاہ میں بآوازِ بلند جم کا درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي یا مطلبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ یا خلیل اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے والے. میرا دل بھی چمکا دے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے
برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ہم رہے یا نہ رہے بس رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، جو تجھ کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میں مجرم ہوں آقا، یہ میرے امام کی عاجزی ہے، سبحان اللہ، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے اللہ جل جلالہ ومن والہ واتم برہانہ وعظم شانو کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروراں حامی بے کساں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا موضوع، آج کا عنوان، آج کی ہماری گفتگو ہوگی اختیارات مصطفیٰ، یعنی اللہ پاک نے ساڑھے نبی پاک نو بڑیاں شانہ عطا کیتیاں
با اختیار نبی بنا کے بھیجیا، ساڈے طرح بے بس مجبور نہیں۔ نبی پاک نو اللہ نے بڑیاں عزتاں تے بڑیاں ٹوراں عطا کیتیاں، شاناں عطا کیتیاں جنہاں دا کوئی مثل نہیں۔ انہاں اللہ کریم نے ساڈے نبی پاک نو شاناں عطا کیتیاں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، 9واں پارہ سورہ اعراف دی آیت نمبر 152 دا کچھ حصہ جڑا میں دوران خطبہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا کہ لوگوں اسی اپنے محبوب نو بے شمار شانہ عطا کیتیاں، بڑیاں عزتاں عطا کیتیاں، بڑیاں ٹوراں عطا کیتیاں۔ فرمایا انہاں دے وچوں ایک شان اسی اپنے محبوب نو اے بھی عطا کیتی ہے کہ ساڈے نبی پاک دی شان اے وے، فرمایا کہ ایک پاک چیزاں نو حلال فرماندے نے۔ فرمایا جڑیاں پاک چیزاں نے جڑا اللہ کریم دے محبوب نے حکم کر چھڈیا سمجھو اور رب دا حکم ہے، جیڑی گل زبان مصطفیٰ جو نکلی انجی سمجھو کہ اللہ دا ہی حکم ہے۔ فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اے محبوب اونے جڑیاں پاک چیزاں نو حلال فرماندے نے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اے او محبوب نے جڑیاں ناپاک چیزاں نے انہاں نو حرام بیان کر دیں۔ انہیں تے بخاری شریف دی حدیث مبارکہ، زمیندار بندے جلدی گل سمجھیں گے، گالی زمین دے متعلق ہے۔ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام دے ایک غلام جنہ دا نام حضرت زبیر ہے، حضور دی پھوپھی جان دے بیٹے نے، آپ دا نام حضرت زبیر تھے، اور انصاری صحابی، انہاں دا آپس دے وچ زمین دا روڑا بن گیا، جھگڑا بن گیا۔ ہن جڑے حضرت زبیر دی زمین سی نا وہ اونچی جگہ تے سی، اونچائی تے سی، ظاہری گل تے اونچی جگہ تے پانی پہلے، دوسری جگہ تے بعد پانی پہنچنا ہے۔ ہن جڑے دوسرے انصاری صحابی سن انہاں دی زمین نیچے سی، پہلو پانی انہاں نوں ملنا سی، اس تو بعد اگے پانی جانا سی۔ آپس دے وچ جھگڑا بن گیا زمین دے متعلق۔ یہ دونوں نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے دونوں دی گل سنی، دونوں دی گل سن کے سرکار نے جڑا فیصلہ انج سنایا، فرمایا کہ اے زبیر تو انج کریا کل، تو جدوں اپنی پیلی نو پانی لاندا ہے نا، تو جدوں تیری پیلی پانی لگ جائے، جیڑی فصل باڑی بوٹے جدوں انہاں نوں پانی لگ جائے، بوٹے بھر جان، تو انج کریا کر اس تو بعد جڑا نکا کھول دیا کر تاکہ دوسرے تک پانی اگے پہنچ جائے۔ ہن سرکار نے فیصلہ سنا دیتا، گل مک گئی۔ ہن جڑے دوسرے انصاری صحابی سن انہوں نے باہر جا کے آکھیا کہ دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے جڑا فیصلہ کیتا ہے نا، یہ سرکار دے پھوپھی دے پتر سن، تے سرکار نے انہاں دے حق چ فیصلہ کیتا۔ جدو سرکار نو یہ گل پتہ چلی تو نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ دونوں بندیاں نو بلا کے فرمایا ٹھیک ہے پھر انج ہی صحیح ہے۔ فرمایا زبیر اس بندے نے ساڈے فیصلے نو تسلیم نہیں کیتا، اعتراض کیتا ہے، زبیر ٹھیک ہے انہیں ساڈی گل نہیں منی، چلو پھر انج ہی صحیح۔ فرمایا زبیر تو اپنی پیلی دے وچ پانی لانا ہے تو تن کے پانی لانا ہے، جدوں پیلی خود بخود بھر جاوے اودیاں وٹاں دے اتوں پانی باہر ڈگنا شروع ہو جاوے، زبیر تو اونی دیر تک پانی لاندیاں رہنا۔ گل نوں تسی شاید سمجھ گئے ہووے کہ پہلوں کی فرمایا سی کہ چل جڑا تیرا ٹائم بچدا اونوں دے چھڈی، انہیں گل کر چھڈی، تے سرکار نے فرمایا اچھا تو ساڈے فیصلے نہیں منیا، چل فرمایا کہ پھر سانوں تے اللہ نے فرمایا اختیار دیتا ہے، اسی جو چاہیے کر سکتے ہیں، اسی جو چاہیے جویں چاہیے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہن جڑے دوسرے غلام سی نا سمجھ گئے کہ یار میرے کو غلطی ہوگی، نبی پاک دے قدماں دے وچ ڈگ گئے، سرکار دے قدماں دے وچ ڈگ کے سرکار دے قدم مبارکاں نوں پکڑ کے عرض کردے نے سونیا میرے کو غلطی ہوگی مینوں معاف کر دیو، سونیا میرے کولوں جانے انجانے چ غلطی ہوگی، سونیا مینوں معاف کر چھڈیو۔ لیکن سنیو سرکار نے تو معاف کر چھڈیا، لیکن اللہ دی ذات نو یہ گل برداشت نہیں ہوئی کہ ساڈے محبوب دا فیصلہ کوئی بندہ تسلیم نہ کرے، پر میں گل بندی جڑدی پنجویں سپارے دے وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
جنہوں اللہ دا قرآن سن کے چاہ صحیح بولے سبحان اللہ۔ فرمایا لوگو اللہ دا قرآن ہوئے جدو پڑھیا جاندہ تامی رحمتہ دا نزول ہوندا ہے، جدو ایدی تلاوت کیتی جاندی ہے تامی اللہ دیا رحمتہ دا نزول ہوندا ہے۔ فرمایا قرآن و قرآن جیدہ دیکھنا بھی ثواب لبدا ہے، جنہوں چمن دے نال بھی ثواب لبدا ہے، سنن دے نال بھی ثواب لبدا ہے، پڑھیا بھی ثواب لبدا ہے، ایدے غلاف نو چم کے بھی ثواب لبدا ہے۔ ان نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اللہ نے فرمایا جبریل عرض کی تھی حکم رب جلیل، فرمایا سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں نو چھڑ دے، میرے نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضری دے۔ حضرت جبریل امین اللہ کریم دا حکم لے کے آ جاندے نے، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے عرض کردے نے سونیا رب پیا فرماندا ہے فلا وربک فلا وربک وربک جڑی کاف ضمیر بڑی ڈونگی گل بیان پئی کر دی ہے، فلا وربک فرمایا سونیا رب پیا فرماندا ہے سونیا مینوں تیرے رب دی قسم ہے۔ لوگو دیکھو اللہ نے بھی آخرا سی مینوں میری قسم ہے۔ مسلمان نے تا یوں من جانا سی مسلمان ہوندا ہی ہووے جڑا رب دی ہر گل نو تسلیم کردا ہے۔ اللہ انج وی چاہندا تے بیان کر سکدا سی مینوں میری قسم ہے۔ فرمایا نہیں نہیں اسی گل جڑا ڈونگی بیان کرنی ہے، الفاظ تھوڑے جے بیان کرنے نے مسئلہ بڑا بڑا سمجھا دینا ہے۔ فلا وربک فرمایا سونیا مینوں تیرے رب دی قسم ہے اونی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکدا جنی دیر تک تیرے سارے فیصلے نو تسلیم نہیں کردا۔ فرمایا سونیا رب اعلان پیا کردا ہے میری بارگاہ وچوں بندہ ریجیکٹ کر دیتا جاندا ہے، سونیا جیڑا تیری گل نہ منے، سونیا جیڑا تیری گل نہ منے میرا ہو نہیں سکدا، جیڑا تیری گل منے گا میری منے گا میرا بندہ بن جاوے گا۔ یعنی اللہ کریم نے بیان کیتا لوگو مسلمان اوہی ہوندا ہے جیڑا سونے نبی دی ہر گل نو تسلیم کردا ہے، پھر کوئی چون چڑا نہیں کردا، کوئی عین غین دیاں گلاں نہیں کردا، کوئی عیب تلاش نہیں کردا، کوئی نبی پاک دی ذات تے حملے نہیں کردا، کدی نبی پاک دے بشیر و نذیر دے ہوتے علم غیب تے اعتراض نہیں کردا، کدی بشر و نظر فرمایا کدی نور تے اعتراض نہیں کردا، او تے ایو گل آکھدا ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی ماشاءاللہ ساڈے جمعے بھی انجی لگدا ہے جے میں سونے دا میلاد ہو رہا ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان کسے چودھری دی گل نہیں آمنہ دلال دی گل ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، اور کسے دا بیان چنگا۔ امام الانبیاء دو غلام میرے نبی دا دوجا فرمان سنن ابن ماجہ دے وچ سرکار دا فرمان موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر چند بندے حاضر ہو گئے نے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گلاں پے کردے نے، سونے دے چہرے دا مکھڑا سرکار دے مکھڑے نوں ویکھی جا رہے نے، میرے نبی دیاں زلفاں نوں تکی جا رہے نے، سرکار دی پیشانی مبارکہ نوں چکی جو چومی جا رہے نے، ویکھی جا رہے نے، درشن کری جاندے نے، سونے دیا گلاں سنی جاندے نے۔ وہ جڑے بندے بیٹھے نے انہاں دے وچ کچھ بندے ایسے نے جنہاں نے اپنے دنداں نوں صاف نہیں کیتا، دنداں دے اوتے کھریڑا جمیا ہویا ہے، پیل کا بل نے، ہن سرکار دی بارگاہ وچ حاضر نے، ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پے گئی، ساڈا موضوع اے وے کہ سرکار نو اللہ نے کنیاں شاناں عطا کیتیاں نے، سونا جویں چاہے رب اونے کردا ہے، میرا سونا جویں چاہے رب اونجی کردا ہے۔ ہن میری سرکار نے ویکھیا فرمایا انہاں کو کی پہ کردے ہو، اپنے دنداں نوں صاف کریا کرو، صفائی دا اہتمام کریا کرو۔ ہن دوجا میرے نبی نے کڈی وزنی گل ارشاد فرمائی، فرمایا لوکو اگر میں چاہندا میں اپنے امتیاں دے اوتے اے فرض کر دیندا کہ جدوں بھی نماز پڑھنی ہے پہلو مسواک لازمی کریا کرو۔ کی فرمایا اگر میں چاہندا، جملے نوں ٹچ کرنا سرکار نے فرمایا اگر میں یہ ساڈا موضوع ہے، سرکار اگر چاہندے، فرمایا نہیں اگر میں گل ایڈی کہہ چھڈی
تو پھر مسواک فرض ہو جانی ہے، تو میرے امتیاں واسطے گل اوکھی بن جانی ہے۔ سرکار کنے کریم نے لوگوں اپنے غلامہ دا کنا خیال رکھ دینے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں مسواک دیا بڑیاں برکتاں نے، فرمایا جڑا مسواک کردا ہے او دا نظام انہضام درست رہندا ہے، جڑا مسواک کردا ہے نظر زکام بلغم دور ہو جاندی ہے، فرمایا جڑا مسواک کردا ہے او دی اکھاں دی روشنی سلامت رہندی ہے، فرمایا جڑا مسواک کردا ہے اللہ 100 شہیداں دا ثواب عطا فرماندا ہے، فرمایا لوگوں جڑا مسواک کردا ہے او ساڈے نال پیار کردا ہے، فرمایا جڑا ساڈے نال پیار کردا ہے، جڑا ساڈے نال پیار کردا ہے سونیا پھر لبے گا کہ لوکی دی اعتراض کردے نے، لوکی گلاں کردے نے انہاں نوں کی بن گیا ہر ویلے سونے دیاں گلاں کردے نے۔ توجہ میری جانب رکھنی ہے، سرکار نے فرمایا جڑا ساڈی سنتاں دے نال پیار کردا ہے او جنت وچ بھی ساڈے نال ہوے گا، فرمایا جنت وچ بھی ساڈے نال ہوے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو اگر میں چاہندا پتہ چلیا میرے نبی دی چاہت وچ میرے رب دی رضا ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو، سارے آکھو سبحان اللہ۔ جب میں نہیں کوئی لکھی تھی تو حسن عمر دی گل نہیں، یہ تو سرکار دی شانہ دی گل ہے، سرکار دی شانہ سن کے سینہ چوڑا ہوئے پھر چہرے تے مسکراہٹ آوے تو پھر مزہ آندا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو، نالے گھٹا بھی چومو نالے مزہ بھی لو، اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو، اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو، اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو، نبیات رسولہ دے سردار محمد نو، نبیات رسولہ دے سردار محمد۔ دوجی گل اس تو بھی وزنی بخاری شریف دیا، میں حوالہ دے رہا ہوں بخاری شریف دا۔ ایک دن صحابہ کرام فرماندے نے اسی عشاء دی نماز واسطے مسجد نبوی شریف دے وچ حاضر ہاں، سرکار تشریف نہیں لے کے آئے، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، صحابہ کرام دیکھو اج کل ایک دو سیکنڈ ہی بڑے اوکھے ہو جاندے نے، لیکن قربان جائیے صحابہ کرام دے جذبات تو، صحابہ کرام دی نماز دے نال محبت، سرکار دے نال محبت ویکھو۔ عشاء دی نماز دا ٹائم گزر گیا، سرکار بخاری شریف دے الفاظ نے سرکار تشریف لے کے نہیں آئے، صحابہ پاک فرماندے ٹائم گزر گیا، کسی نے بھی مجال نہیں ہوئی کہ کسی نے چون چنا کیتی ہوئے کہ امام صاحب نہیں آئے، سرکار تشریف نہیں لے کے آئے، صحابہ کرام نے کسی نے یہ بھی نہیں کیا چلو اپنی پڑھ لینے ہیں اور چلو پڑھ کے چلے جانے ہیں، جا کے سونا بھی آئے مجال ہے۔ بخاری شریف دے الفاظ نے کوئی صحابی گیا ہوئے فرمانے جڑے چھوٹے سن وہ مسجد دے وچ انہاں نوں اکھ لگ گئی سو گئے، کچھ جڑے بوڑھے صحابہ کرام نے انہاں دی بھی اکھ لگ گئی، لیکن انہاں نے جدو سو کے اٹھ گئے نے پھر انتظار پہ کردے نے سرکار تشریف لے کے نہیں آئے، رات دا کافی حصہ انج سمجھو کہ ادھی رات گزر گئی تے میری سرکار تشریف لے کے آئے، سرکار دیاں زلفاں مبارکہ دے وچوں شبنم دے قطرے ٹپ ٹپ پہ کردے نے، تے سرکار نے فرمایا میرے پیارے صحابہ تھانوں پتہ ہے وے اج میں اتنا لیٹ کیوں آیا؟ صحابہ کرام نے کیتی سونیا تسی جانو تہاڈا رب جانے، سونے اسی کون ہوں اعتراض کرنے والے، اسی کوئی گل نہیں کیتی، سونے اسی تو تھوڑا انتظار پہ کر دیں، سونے آدھی رات گزر گئی ہے اسی اپنے گھراں نوں نہیں گئے، سونے تھوڑا انتظار کیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ہن سنیو سرکار نے پھر دی وجہ بیان کیتی میں لیٹ کیوں آیا، سرکار نے فرمایا صحابہ رات بڑی سونی سی، میں اللہ کریم دی بارگاہ سجدہ کیتا، اللہ دی عبادت دے وچ اتنا کھب کے اللہ پاک دے ذکر دے وچ عبادت دے وچ مشغول ہو گیا، صحابہ میرا جی چاہندا سی یہ جنیاں سونیاں سونیاں پیاریاں پیاریاں راتاں نے اللہ دے ذکر وچ گزرن، لیکن گل جڑی سرکار نے سمجھانی سی، فرمایا صحابہ میرا جی چاہندا ہے، میرا جی چاہندا ہے اگر میں چاہواں، اگر سر موضوع یہ گل سمجھ کے جانی، اگر سرکار چاہون فرمایا اگر میں چاہواں تو میرا جی یہ چاہندا ہے عشاء دی نماز جیڑی نا ادھی رات تو بعد ادا کیتی جاوے، اگر میں چاہواں۔
سونے کی فرماندے نے اگر میں چاہواں جی چاہتا میں اگر چاہواں تے ادھی رات گزر جائے پھر عشاء دی نماز ادا کی جاوے وہ دی چاسی وکھری ہے، فرمایا وہ مزہ ہی وکھرا ہے۔ لیکن سرکار نے دیکھو پھر کنی مشقت کی تھی، کنی محبت فرمائی اپنے غلاماں دے نال، فرمایا نہیں گھراں دے وچ عورتاں نے، پھر مینوں انہاں دا بھی خیال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں دا بھی خیال نے، جڑے بزرگ نے انہاں دا بھی خیال ہے۔ یعنی سرکار نے اے دسیا اگر میں چاہواں تے اللہ انج کر سکدا ہے۔ با اختیار نبی نے سرکار نو اللہ کریم نے اتنی عزت دی اتنی شان عطا فرمائیاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، مسلم شریف دی حدیث مبارکہ ہے، اسی رمضان شریف دے وچ نماز تراویح پڑھدے ہاں، لیکن سنو سرکار دی شان۔ مسلم شریف دی حدیث مبارکہ ہے، ہن صحابہ کرام فرماندے نے اسی عشاء دی نماز ادا کیتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصلی تے تشریف لے کے آئے نے، سرکار نے پھر نماز تراویح پڑھانیاں شروع کر دیتیاں۔ ویکھو نا یارو، اسی میں جے کوئی چھوٹا جہا خطیب سرکار دی شانہ بیان کردا، تسی جھومدے پئے ہو نا، مزہ آ رہا ہے۔ تو ذرا سوچو جدو سونا قرآن پڑھدا ہوئے گا، جدو میرے نبی قرآن پڑھتے ہون گے ادو کی منظر ہوئے گا، جدو میرے نبی دے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے ہون گے، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ۔ اور صحابہ کرام فرماندے لوگ اسی عشاء دی نماز ادا کیتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو تراویح پڑھائیاں نے، کیوں منظر ہوے گا، کیوں حالات ہون گے، کیسیاں گھڑیاں ہون گیاں جدوں سونا نماز تراویح پڑھا رہے نے۔ اور صحابہ پاک فرماندے نے لوگوں اسی نماز تراویح ادا کیتی ہے، صبح جدوں فجر دا ویلا پھر اسی اعلان کیتا لوگوں راتی سونے نے تراویح پڑھائیاں نے، اساں پیچھے پڑھیاں نے، راتی سائیاں نے سانو تراویح پڑھائیاں نے، قرآن سونے نے تلاوت کیتا ہے، او قرآن جڑا سونے دے سینے تے اتر رہا ہے، زبان چوں نکل رہا ہے، سونے نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے۔ او میرے بیلیو جڑے تساں حاضری نہیں دے سکو، راتی اسی سونے دے پیچھے تراویح پڑھیاں نے، قسمیں چاسے آ گئی ہے۔ او اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، حق بہت۔ دیکھو انہوں نے نعرہ لایا ذرا مول، انہیں نہیں بھی لایا، میں پھر بھی انجی پڑھدا، میں سر ڈبل کم کر لینا چاہتا، تسی جتھے نہیں بندہ اتھے میں ہی پڑھ لینا کر لیا۔ یہ نعرہ لا کے ذرا نا بیٹری چارج ہو جاتی، کوئی گل کوئی سمجھ آندی پئی، یا کوئی سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے صحابہ نے نماز تراویح ادا کی تھی لوگوں، انہوں نے دوجے صحابہ کرام نو جا کے دسیا دوجی رات آئی ہے، ان صحابہ دی تعداد اگے نالوں ڈبل ہو گئی ہے، اج سونے دے پیچھے تراویح پڑھاں گے، اج سونے دے پیچھے نماز پڑھاں گے، چس آوے گی، سونا تلاوت کرے گا، چس آوے گی، سونا قرآن پڑھے گا، اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہوے گا، اسی اپنے سینیاں دے وچ قرآن پاک دی دولت لے کے جاواں گے۔ ان دوجی رات آئی ہے، صحابہ کرام تراویح بے پڑھدے نے لوگوں، پھر تیجی رات آ گئی ہے، صحابہ دی تعداد اور زیادہ ہو گئی ہے، ان 3 راتاں تو صحابہ کرام تراویح پڑھنے واسطے آندے پے نے لوگوں، جدوں چوتھی رات آئی ہے مسجد کھچا کھچ بھر گئی ہے، میری سرکار اپنے حجرے مبارکہ دے وچ بیٹھے ہوئے نے، ادھر صحابہ کرام انتظار پہ کرتے نے، سونے تشریف لے کے آ جاؤ، سونے تشریف لے کے آ جاؤ۔ کچھ صحابہ کرام فرماتے ہیں مسجد کھچا کھچ بھر گئی ہے، پیر رکھنے دی جگہ بھی باقی نہیں رہ گئی۔ کچھ صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی سونے دے بوئے دے کول گئے ہاں، جا کے آہستہ آہستہ، اچھی نہیں، آہستہ آہستہ صلاۃ صلاۃ صلاۃ، سونے نماز سونے نماز سونے نماز۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی انتظار پہ کرتے ہیں، ساری رات گزر گئی ہے، ساری دا ٹائم ہو گیا، فرماتے ہیں اسی ساری بھی بند کر لی ہے، میری سرکار فجر دے ویلے تشریف لے کے آئے نے، ان جدوں سرکار تشریف لے کے آئے نے کسے صحابی نو مجال نہیں، سونے ساری رات کھلوتے رہے، ساری رات انتظار کیتا ہے، سونے تسی آئے کیوں نے، کسے نو مجال نہیں۔ ان میری سرکار تشریف لے کے آئے نے، فرمایا میرے صحابہ مینوں تھوڑی ایک ایک گل دی خبر ہے، مینوں ساری خبراں نے، کنے لوگ آئے نے، کی گلاں پہ کردے سن، میرے بوئے دے کھلو کے کی عرض کردے پے سو، صحابہ مینوں ساری خبراں نے، لیکن صحابہ اگر میں چاہتا، اگر
میں چاہتا اگر میں چاہتا تو میں چوتھی راتی بھی آ جانا صحابہ اگر میں چاہتا اگر میں آ جانا پھر گل بڑی وزنی بن جانی سی گل بڑی دور تک نکل جانی سی صحابہ میرے کو نہ پوچھو میں آیا کیوں نہیں عرض کی سونے حکم فرما تسی آئے کیوں نہیں فرمایا صحابہ میں اس وجہ تو نہیں آیا کہ تواڈے تے تراویحاں فرض نہ ہو جان اتو ساڈے کئی لوکاں نوں الٹ مول کیڑا جی فرض نے وہ فرد نہیں تو سب نفلوں کا ثواب تو فرد برابر آئے نا یعنی سرکار نے فرمایا اگر میں چاہتا صحابہ تو میں آ جانا تو تراویحاں تواڈے تے فرض ہو جانیاں سی صحابہ میں اس وجہ تو نہیں آیا اتنے 5 پڑھنیاں بڑیاں اوکھیاں بڑیاں پڑھنیاں تو تراویحاں بھی فرض ہو جانے جنہیں نہیں پڑھنیاں انہیں پھر بھی نہیں سی پڑھنیاں جنہوں نے اللہ دے فضل دے نال پڑھنیاں نے نا پھر اللہ انہوں نے توفیق دے ہی چھڑدا ہے ایک ساڈے معاشرے وچ بڑا جملہ بولیا جاتا میں کہا نماز نہیں پڑھنا ہے قاری صاحب جی ٹائم نہیں لگیا کام ہی بڑا ہے بڑا دکھ ہوندا ہے یار نماز میں اس کو کام ہی نہیں سمجھا سب تو بڑا کام نماز ہے میرے ویر میں تو کسی دی دعوت کریے 1 باری 2 باری 3 باری فون کر دیا بھائی میں بڑا خرچہ کیتا ہے تیری دعوت ہے تو کدی غور کر قرآن کھول کے پڑھ تو صحیح اس قرآن پاک دے وچ اللہ نے 750 باری آکھیا بندیا نماز پڑھیا آئے ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں سرکار دا آخری فرمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر مسند احمد دے وچ سرکار دا فرمان موجود ہے کچھ لوکاں نے حدیث نہ کتاباں دے وچوں کڈ دتی ہے کیونکہ اتنے سرکار دی شان لے گئی ہے سبحان اللہ چس دی گل ہے ہن حضرت امام احمد بن حنبل مسند امام احمد دے وچ لکھدے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ایک بندہ حاضر ہو گیا انہیں آ کے عرض کی تھی حضور میں کلمہ پڑھنا چاہنا میں اسلام قبول کرنا چاہنا سونے مینوں اپنا کلمہ پڑھاؤ تو مینوں غلام بنا لو سونے میری ایک شرط ہے میری ایک شرط ہے میری ایک گزارش ہے ایک ریکویسٹ ہے میں عرض کرنا چاہنا سونے نمازاں نے 5 فرض نمازاں کنیاں فرض نے سونے نمازاں 5 فرض نے پر میں 5 کوئی نہیں جو پڑھنی میں 5 مسند احمد الفاظ نے سونے کلمہ میں تا پڑھنا ہے جے تساں مینوں اجازت دیو میں 5 نہیں پڑھنیاں میں 2 پڑھنیاں نے ہے کوئی ساڈے وچوں کسی مولوی کوئی پیر فلانے وڈے تو وڈا کوئی عیسائی آ جائے جی میں مسلمان ہونا پر نمازاں میں ایک ہی پڑھنیاں نے کوئی اجازت دے سکتا ہے بولو یار کوئی اجازت وڈے تو وڈا پیر بھی اجازت نہیں دے سکتا لیکن قربان جائیے ساڈے نبی با اختیار نبی نے ساڈے نبی نے جویں چاہن اوویں ہو سکتا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس گل تے راضی ہے تو 2 پڑھے گا ہاں حضور میں 2 نمازاں پڑھا گا کسی صحابی نے گل نہیں کی سونے تھوڑا وکرا چیچا آ گیا تو ساڈے اتنے 5 فرض نے تو انہوں تسی 2 دی اجازت دے ہو کسی صحابی نے گل نہیں کی سبحان اللہ قربان جائیے لیکن لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گل سمجھانی سی کہ اسی ایک بار اسلام دے وچ لے آئیے یہ ساڈے اسلام چ داخل ہو جاؤ پھر اگے دیکھیے اسی نوں کیویں تیار کرتے ہیں فرمایا صحابہ انہوں ایک بار اسلام دے وچ داخل ہو لین دیو جدوں اسلام قبول کر لے گا 5 نمازاں کی اے تے تہجد دے ویلے بھی نوٹا چک کے تے مصلی چوک کے آکھے گا میں نماز تہجد بھی پڑھنی ہائے ہائے فرمایا تسی نو آت لین دیو جدو اسلام دے وچ آ جائے گا پھر انشاءاللہ 5 نمازاں کی پھر اشراق بھی پڑھے گا چاشت بھی پڑھے گا ہوا بین بھی پڑھے گا تہجد بھی پڑھے گا کیونکہ اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو نبیات رسولہ دے سردار محمد نو نبیات رسولہ دے سردار محمد یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی جیویں چاہیے اللہ اونجی کر دیندا ہے حضرت زبیر تے حضرت عبد الرحمن بن عوف انہاں نوں خارش دی بیماری لگ گئی اللہ معاف کرے اللہ سانو سارے ہر طرح دی بیماریوں تو محفوظ رکھے اسی ویکھیا جنوں خارش لگی ہوندی اپنا جسم چھل رہا ہوندا وہ جسم چھل رہا ہوندا ہے ایڈی خطرناک ہے اللہ ہر طرح کی بیماریوں تو سانو محفوظ رکھے انہوں نے خشک خارش لگ گئی لیکن سرکار نے فرمایا کہ مردوں واسطے نہ سونا پانا جائز ہے نہ ریشم دا لباس پہننا جائز دونوں چیزاں حرام نے تے ساڈے ہن کی ہوندا شادی تے وہ آندی جی گوٹھی پا چھڈی اور چلو جی انہیں غلطی کر لی تو لا کے جیب چ پا لا نہیں بھی ساڈے اسلام چ سونا جائز ماں نو دے دے ماں تو پا لا میں مرد میں نہیں پا سکتا کی کریے وہ جی بنے جی
نیکی کریے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ لیکن سنو، میری سرکار نے فرمایا ڈھیر لگیا ہے، ریشم چکیا ہے، سونا چکیا ہے۔ فرمایا صحابہ دیکھو، مرداں واسطے نہ ریشم جائز ہے نہ سونا جائز ہے، لیکن سونا جدوں چاہے اجازت دینا چاہے جنوں چاہے، یہ سرکار جنوں اجازت دے سکتے ہیں، اسی کسی نے اجازت۔ ہن حضرت زبیر تے حضرت عبد الرحمن لگی خارش، خشک خارش، تے سرکار نے فرمایا چلو دیوانیوں، ویسے میں حرام قرار دیتا ہے لیکن اسی جے میں چاہیے۔ فرمایا چلو ریشم دا لباس پاؤ، جے میں انہوں نے ریشم دا لباس پایا، اللہ نے انہوں نے جیڑی خارش تھی نا دور کر چھڈی۔ یہ میں پہلو آکھیا سونے دے نال گل خاص ہے، سانو اجازت سونا جے میں چاہے کر سکدا ہے، سونا جے میں چاہے کر سکدا ہے۔ امام الانبیاء دے غلامو، اج وقت دا تقاضا ہے اسی خود بھی سرکار دی شاناں نو بیان کریے، سنیے سرکار دیاں تعلیمات نو پڑھیے، اپنی نسلاں نو بچائیے۔ حالات بڑے نازک ہوندے جا رہے ہیں، اپنی نسلاں نو بھی سرکار دیاں گلاں سنائیے۔ رات سون تو پہلے کوئی نہ کوئی سرکار دا فرمان پڑھ کے سناؤ۔ یقین جانو جدوں اسی رات نو سون لگے کہندے نا کہ بچے نے صبح سکول جانا ہے، پتر جلدی سو جا، کاش اسی یہ بھی آکھے پترا صبح تو فجر دی نماز جماعت نہ پڑھنی، صبح عربی پڑھنے بھی جانا ہے، پھر انشاءاللہ بچے نے بھی نیند سکون دی آوے گی تے باپ نو بھی آوے گی تے گھر دے وچ انشاءاللہ اللہ دی رحمتاں دا نزول بھی ہوے گا۔